القصوى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير۔ 15ویں پارے کا خلاصہ تفسیر پیش کیا جا رہا ہے۔ اس کے آغاز میں اللہ تعالیٰ نے واقعہ اسراء بیان کیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں یہ تاریخی واقعہ پیش آیا ہے جسے واقعہ اسراء اور معراج کہتے ہیں۔ راجح قول کے مطابق یہ واقعہ ہجرت سے 1 سال قبل ربیع الاول کے مہینے میں پیش آیا ہے، یعنی نبوت کے 12ویں سال ربیع الاول کے مہینے میں یہ واقعہ پیش آیا ہے۔ 27 رجب کے حوالے سے کئی لوگ ذہن رکھتے ہیں، تو یہ راجح قول نہیں ہے، یہ مرجوح قول ہے۔ واقعہ اسراء اور معراج یہ ایسا واقعہ ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک اور اسی طرح 7 آسمان، سدرۃ المنتہی، جنت، جہنم اور دیگر اس کے ضمن میں کئی مشاہدات ہوئے۔ واقعہ اسراء اور معراج یہ حالت بیداری کا واقعہ ہے۔ خواب کے اندر تو بندہ بڑا کچھ دیکھ لیتا ہے، اور خواب میں جو دیکھنا ہے یہ اتنا بڑا کمال نہیں ہے۔ کمال تو اس بات میں ہے کہ بشر ہو کے، انسان ہو کے بندہ بیت اللہ سے مسجد اقصیٰ تک اور پھر 7 آسمان، یہ ساری سیر کرنا رات کے کچھ حصے میں، تو اس میں کمال ہے۔ اصل میں یہ کمال عطا کرنے والا کون ہے؟ سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو یہ اسراء کرایا، رات کو یہ سفر کرایا۔ لفظ سبحان کا یہ تقاضا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سفر اللہ نے کرایا ہے، اور اس کے کئی ایک مقاصد تھے۔ دیکھیے، معراج کروانا تھا تو براہ راست آسمانوں پہ لے جایا جاتا، اور وہاں نبیوں سے ملاقات۔ مسجد اقصیٰ جانے کی کیا ضرورت پیش آئی؟ دیکھیے، مسجد اقصیٰ یہ بھی مسلمانوں کا قبلہ رہا ہے، ہمارا بھی کچھ دیر یہ قبلہ رہا۔ پہلے نبیوں کا بھی، کئی نبیوں کا مسجد اقصیٰ قبلہ رہا ہے۔ ایک تو نقطہ یہ معلوم ہوتا ہے لوگوں کو بتانا کہ بیت اللہ ہو، مسجد اقصیٰ ہو، ان میں سے جو بھی قبلہ ہو اللہ کے حکم سے ہوگا۔ ایک بات تو یہ بتانا۔ دوسری بات یہ بتانا ہے کہ یہ جو مسلمان ہیں آہستہ آہستہ پھیلیں گے، اور ان کی حکومت یعنی فلسطین جہاں مسجد اقصیٰ ہے وہاں تک پہنچے گی۔ اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں واقعتاً اسلامی سرحدیں وہاں پہنچ چکی تھی، بلکہ اس سے بھی گزر گئی تھی۔ اور اس میں ایک نقطہ یہ بھی ہے، وہاں چونکہ انبیاء بہت زیادہ آئے ہیں مسجد اقصیٰ کے ارد گرد، اللہ نے مسجد اقصیٰ میں ان انبیاء کو یعنی ان کی روحوں کو اکٹھا کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نماز پڑھائی۔ عالم ارواح کے اندر وعدہ لیا تھا کہ میرا آخری نبی آ جائے تو تم نے اپنی نبوت کو چھوڑ کے اس کے ساتھ مل جانا ہے اور اس کے فوجی بن کے جہاد کرنا ہے۔ وہ وعدہ تھا، اور یہاں اللہ نے پریکٹیکل کروایا ہے اور بتایا کہ سابقہ تمام شریعتیں منسوخ ہیں، اب دنیا کے اندر شریعت محمدی جاری ہوگی۔
اور ایک نقطہ یہ بھی ہے، امت محمدیہ کو بتایا گیا کہ پہلے دنیا کی سیادت اور قیادت کا اسٹیج یہ یہود کے پاس تھا، عیسائیوں کے پاس تھا۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے بعد وہ شرف اور وہ اسٹیج امت محمدیہ کو دے دیا گیا۔ اب دنیا کی قیادت اور سیادت یہ کریں گے۔ کب تک؟ جب تک یہ اپنے دین کے ساتھ چمٹے رہیں گے، اور جب ان کی حرکات بھی یہود و نصارہ جیسی ہو جائیں گی، وہ عزت اور شرف ختم ہو جائے گا۔ جیسا کہ آج آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے اندر بہت زیادہ کوتاہیاں اور کمزوریاں آ چکی ہے، جس کی وجہ سے ہماری ہوا نکل گئی۔ جس طرح میں نے بتایا تھا 10ویں پارے میں، لوڈر ٹرک کے اندر سب سے مرکزی کردار ہوا کا ہے۔ اگر ہوا نکل جائے تو ٹرک نہیں چل سکتا۔ اس طرح مسلمان ہیں، ملک ہے، اور ان کے پاس سب کچھ ہے، ہوا نکل چکی ہے۔ کیوں؟ عملی اعتبار سے یہ کمزور ہے۔ اللہ نے کہا تھا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، تم غالب رہو گے، ان کنتم مومنین، اگر تم مومن رہے، ایمان کے ساتھ چمٹے رہے تو تم غالب ہو۔ جب ایمان کمزور پڑ جائے گا تم مغلوب ہو جاؤ گے۔ آگے اللہ نے یہ بات ذکر کی ہے، ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یہ قرآن مجید سب سے سیدھا رستہ دکھاتا ہے۔ قرآن کا رستہ سب سے سیدھا رستہ ہے، اس لیے قرآن کی بات کو رفع آخر مانو۔ اور دوسری بات، جو نیک عمل کرنے والے ہیں قرآن مجید ان کو بشارت دیتا ہے، خوشخبری سناتا ہے کہ ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے، اور جو لوگ انکار کرنے والے ہیں ان کے لیے یہ پیغام ہے کہ ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ تو قرآن مجید یہ اللہ تعالیٰ کی ایک رسی ہے جس کو ہم نے مضبوطی سے تھامنا ہے، مضبوطی سے پکڑنا ہے، اس کے ساتھ چمٹ جانا ہے۔ لیکن افسوس آج مسلمان اسی قرآن سے ہی دور ہو چکے ہیں۔ قرآن کو ہی پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہے، اس کو ہی سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے، اس کو ہی اپنا امام نہیں بنا سکتے۔ قرآن کو اپنا امام بنا لو، اس کے پیچھے پیچھے چلو، جو جو قرآن کہتا جائے مانتے جاؤ۔ ہماری زندگی تو بالکل آسان ہے، ہم نے خود اس کو مشکل کر رکھا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ، ہم قیامت والے دن ہر انسان کا اعمال نامہ اس کی گردن میں لٹکا دیں گے۔ پہلے سمجھنا مشکل تھا کہ رجسٹر پہ لکھا ہوتا ہے اعمال نامہ، تو اتنا بڑا گردن میں کیسے؟ ایمان تو تھا لیکن الجھن ذہن میں ہوتی تھی۔ اب دیکھیں چھوٹا سا یہ میموری کارڈ ہوتا ہے، کتنا ڈیٹا اس میں آ جاتا ہے۔ تو یہ تو انسان کی ایجاد ہے، تو اللہ تعالیٰ کے سامنے کیا مشکل ہے کہ اللہ ساری زندگی کا ڈیٹا کسی تھوڑے سے کارڈ میں ڈال کے اس کے گلے کا ہار بنا دے۔ اور اعمال نامے کو یہاں کیا کہا گیا؟ طائر۔ طائر کا معنی ہوتا ہے پرندہ، طائر پرندے کو کہتے ہیں، تو اعمال نامہ کو طائر کہا گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو انسان عمل کرتا ہے وہ پرندے کی طرح اڑ جاتا ہے۔ جو پرندہ اڑ گیا، آپ کے ہاتھ سے نکل گیا، دوبارہ قابو تو نہیں آئے گا۔ جو آپ نے عمل کر لیا وہ عمل اڑ گیا، اب لکھا جا چکا ہے۔ ایک ہی صورت ہے، برا عمل ہے تو معافی مانگ لیں، ورنہ قیامت والے دن اس کا بدلہ ملے گا۔ اور یہ جو پرندہ ہوتا ہے، پرندے کئی اچھے بھی ہوتے ہیں اور کئی خبیث النفس بھی ہوتے ہیں۔ اس میں بھی اشارہ ملا کہ تم اچھے پرندوں کی طرح اچھے اعمال کرو، خبیث پرندوں جیسے خبیث عمل نہ کرو، ورنہ یہ اعمال تمہارے لیے وبال جان بن جائیں گے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے یہ بات ذکر کی ہے کہ ہم کسی قوم کو اگر ہلاک کرنے کا ارادہ کرتے ہیں تو ہمارا طریقہ کار کیا ہوتا ہے؟ عام طور پہ ہم یہی سمجھتے ہیں کہ اللہ کا عذاب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کا رزق تنگ کر دے، اس کا کوٹھی اس کی جو ہے چھین لی جائے، فیکٹری کو آگ لگ جائے، دکان کاروبار تباہ ہو جائے، شاید یہی عذاب ہے۔ نہیں، عذاب کی کئی شکلیں ہوتی ہیں۔ دیکھیے
یہ انوکھا عذاب ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَ فِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا۔ اللہ فرماتے ہیں ہم کسی بستی کو ہلاک کرنا چاہیں، ہم وہاں کے مالداروں کو حکم دیتے ہیں، وہ وہاں فسق و فجور کرتے ہیں اور اللہ کی نافرمانیاں کرتے ہیں کھل کھلا کے۔ جب وہ اپنے جی بھر کے نافرمانیاں کر لیتے ہیں پھر اچانک ہم ان کو پکڑ لیتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کے پکڑنے کا ایک طریقہ ہے۔ اور آگے فرمایا کوئی اللہ کے سامنے عذر پیش نہیں کر سکے گا۔ صحیح ابن حبان میں ایک حدیث ہے کہ 4 بندے اللہ کے سامنے عذر پیش کریں گے، 4 بندے، بہرا اور اسی طرح بے وقوف اور اسی طرح فطرت کے زمانے میں جو بندہ، یعنی جو 2 نبیوں کے درمیانی جو وقفہ ہوتا ہے تو اس زمانے کا جو بندہ ہے وہ، اور اسی طرح جس تک حق کی دعوت نہیں پہنچ سکی، یہ 4 قسم کے بندے عذر پیش کریں گے، یا اللہ ہمارا تو قصور ہی کوئی نہیں، ہمارا تو قصور ہی نہیں ہے، ہم تک دعوت پہنچی ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ قیامت والے دن ان کو کہیں گے کہ دیکھو اگر تمہیں حکم دیا جائے تو مانو گے یا نہیں؟ کہیں گے جی مانیں گے۔ اللہ ان کو حکم دیں گے تم ایسا کرو، یہ تمہارے سامنے جہنم ہے، جاؤ جہنم میں چھلانگیں لگا دو، یہ آزمائش ہوگی۔ کچھ لوگ جائیں گے اللہ کا حکم مان کے جہنم میں چھلانگیں لگا دیں گے، یہ آگ ان کے لیے گلزار بن جائے گی۔ اور کچھ لوگ وہ کہیں گے نہیں نہیں جہنم ہے، اللہ کا حکم اپنی جگہ پہ ہے لیکن جہنم میں کون جائے۔ جو لوگ اللہ کا حکم مانیں گے انہیں جنت مل جائے گی، اور جو نہیں مانیں گے وہ جہنم میں چلے جائیں گے۔ عام طور پہ ہمارے ماحول میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کے بارے میں بات چیت ہوتی رہتی ہے، تو یاد رکھیے آپ کی نبوت سے پہلے کے لوگ یہ فطرت کے لوگ ہیں، ان کو قیامت والے دن آزمایا جائے گا، ان کی آزمائش ہوگی اور اس کے بعد نتیجہ اور فیصلہ ہوگا۔ اس لیے ہمارا جو نقطہ نظر ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین ہیں، رشتہ دار ہیں، یا آپ سے پہلے جتنے لوگ تھے جو فطرت کے لوگ ہیں، ان کو آزمایا جائے گا۔ ہم ان کے بارے میں خاموش ہیں، نہ ہم ان کو جہنمی کہتے ہیں نہ جنتی کہتے ہیں، ہم ان کے بارے میں خاموش ہیں۔ اس لیے خاموش ہے کہ قیامت والے دن ان کی آزمائش ہے اور اس کے مطابق جو نتیجہ آئے گا ان کا فیصلہ ہو جائے گا۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اللہ کی عبادت کے ساتھ ساتھ ماں باپ کے ساتھ بھی حسن سلوک کرو۔ یہ ماں باپ تمہارے مربی ہے، انہوں نے تمہیں بڑی مشکلات سے پالا ہے، ان کا خیال رکھو، ان کی ضروریات کا، اور ان کو جھڑکنا نہیں، ان کو اف تک بھی نہیں کہنا۔ اما یبلغن عندک الکبر، اگر تیرے ماں باپ تیرے پاس بڑھاپے کو پہنچے، دونوں یا ایک تیرے پاس۔ اس میں ایک نقطہ ملا، ضروری نہیں ہوتا کہ ہر بیٹا وہ ماں باپ کے پاس ہی رہے، حالات و واقعات ایسے ہیں بس اوقات دور رہنا پڑ جاتا ہے، لیکن آپ اگر ماں باپ سے دور بھی رہ رہے ہیں تو ماں باپ سے تعلق اتنا گہرا ہو، آپ یوں ہی سمجھیں جیسے وہ ان کے پاس ہو، ان کا ہر حکم مانیں، ہر بات مانیں، اور ان کی اجازت کے بغیر کوئی قدم نہ اٹھائیں۔ یعنی دور ہوتے ہوئے بھی آپ کا دل اتنا قریب ہو کہ آپ یوں سمجھیں جس طرح میں ماں باپ کے قریب ہوں، آپ کے ماں باپ آپ پر راضی رہے۔ اگر ماں باپ فوت ہو جائے تو ان کے لیے دعا کرے رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے اللہ ان پہ رحمت فرما جس طرح میرے اوپر انہوں نے شفقت کی ہے۔ اس سے ایک نقطہ ملا کہ اولاد کی دعا ماں باپ کے حق میں قبول ہوتی ہے۔ دلیل خود اللہ نے کہا دعا کرو، اللہ کہہ رہے ہیں دعا کرو، تو جب اللہ خود کہہ رہے ہیں تو اس کا معنی یہ ہے کہ اولاد دعا کرے اللہ قبول کرتے ہیں۔ آگے کہا گیا ولا تبذر تبذیرا، اسراف نہ کرو، بے جا مال خرچ نہ کرو۔ بعض لوگ اس مال کی قدر نہیں کرتے، یہ مال انسان کا بہترین معاون ہے، تو اس لیے اس کو حاصل کرنا ہے جائز ذرائع کے ساتھ،
خرچ کرنا ہے صحیح مصرف پر۔ تو اسراف سے مراد اسراف ہے کہ آپ یا تو ناجائز کام پہ خرچ کریں، اسراف ہے، یا جائز کام پہ خرچ کرے لیکن ضرورت سے زیادہ خرچ کرے، ضرورت سے زیادہ خرچ کر دے۔ تھوڑے پیسوں میں آپ کا گزارا صحیح چل سکتا ہے تو آپ بے جا خرچ کرے، یہ اسراف کے اندر آ جائے گا۔ آگے فرمایا وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُ الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنزَغُ بَيْنَهُمْ، میرے بندوں کو کہہ دو کہ جب بھی بات کریں تو اچھی بات کریں، بات کرنی ہے تو خوبصورت بات، اچھی بات، پیاری بات۔ کئی لوگ اتنے بیکار اور فضول ہوتے ہیں، بات ہی ایسی کریں گے جلی ہوئی سڑی ہوئی کہ سننے والا سر سے کے بالوں سے لے کے پاؤں کے ناخنوں تک جل جائے گا، ان سے کسی کو خیر نصیب ہی نہیں ہوتی۔ اللہ حکم دے رہے میرے بندوں کو کہو کہ بات اچھی کرے، کیوں کہ مسلسل تمہارا دشمن ابلیس تمہارے پیچھے لگا ہوا ہے، وہ چاہتا ہے کہ تمہارے دل میں جھگڑا ہو، لڑائی ہو۔ زو مانا بات نہ کرو جو جھگڑے کا سبب بن جائے، کیونکہ شیطان وہ بات کا بتنگڑ بنا دیتا ہے، بات چھوٹی سی ہوتی ہے اور وہ کہاں سے کہاں تک معاملہ پہنچ جاتا ہے، اور بساؤ کا سمجھنے میں فرق لگ جاتا ہے۔ تو اس لیے بات مناسب کرو۔ میں نے واقعہ تو ویسے اپنا کبھی نہیں سنا، لیکن میں یہ 2-3 دن پہلے اسپیڈو بس میں تھا، تو بس میں 2 نوجوان چڑھے، بیٹھ گئے، جو کنڈکٹر تھا اس سے پوچھنے لگے کہ کارڈ ہے آپ کے پاس؟ اس نے کہا ختم ہو چکے۔ اب وہ ایک نوجوان بولا، کہنے لگا کہ اب ابھی یہ اعلان ہوگا، وہ کمپیوٹر کی آواز ریکارڈ کی ہوتی ہے، تو اعلان کیا جا رہا ہوتا ہے کارڈ لینا ہے تو 120 روپے میں آپ کو کارڈ مل جائے گا۔ اب اس نے کہا کہ جب اعلان ہوگا تو اس کا سر توڑ دو، جب اعلان ہوگا نا تو اس کا سر توڑ دینا۔ اب کنڈکٹر نے سمجھا کہ شاید یہ مجھے کہہ رہے ہیں کہ سر توڑ دینا، تو اب سمجھنے میں غلطی۔ اب کنفرم نوجوان کا مطلب یہ تھا کہ جو آواز لگا رہی ہے لڑکی کی آواز ہوتی ہے جو ریکارڈ ہوتی ہے کہ اس کا سر پھوڑ دینا، توڑ دینا۔ اس نے سمجھا شاید مجھے کہا ہے، وہ اتنا غصہ، لڑائی تک معاملہ پہنچ گیا۔ اب اس کے سمجھنے میں غلطی، اس کے کہنے میں غلطی، تو اس لیے بات ایسی کرو جو مناسب ہو، لڑائی جھگڑے کا سبب نہ بنے، تو بات خوبصورت ہو، کسی کو پریشان کرنے والی نہ ہو۔ اسی طرح آگے اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، جس چیز کا آپ کو علم نہیں ہے آپ تحقیق کریں، پوچھ لیں۔ ہمارے یہاں ہوتا کیا ہے، علم بھی نہیں ہوتا، پوچھنا بھی نہیں، اور پھر ضدی بن کے اپنا جو ہے نا دفاع بھی کرنا ہے اور اس معاملے کے پیچھے پڑ جانا ہے۔ اگر آپ کے پاس علم نہیں ہے تو تحقیق کرو، پوچھ لو، علماء موجود ہیں، ان سے سوال کر لو۔ اور آگے بتایا گیا یہ کان، ان السمع والبصر، آنکھیں، والفؤاد، اور دل، یہ جو 3 مرکزی اعضاء ہیں انسان کے جسم میں، یہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں نعمتیں دی ہیں، ان کو صحیح استعمال کرنا۔ اگر صحیح استعمال نہیں کرو گے تو ان کے بارے میں قیامت والے دن سوال ہوگا۔ آگے اللہ فرماتے ہیں یوم ندعو کل اناس بامامہم، ہم قیامت والے دن ہر کسی کو اس کے امام کے ساتھ بلائیں گے۔ امام کا معنی کیا ہے؟ بعض مفسرین نے معنی کیا امام سے مراد اعمال نامہ ہے، بعض مفسرین نے اس کا معنی کیا امام سے مراد جس کی اقتداء کی جائے۔ اعمال نامہ یعنی اچھا برا آدمی جیسا اعمال نامہ اس کے ساتھ بلایا جائے گا۔ اگر پیشوا اور مقتدا ہو تو حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے اس کی وضاحت کی ہے۔ دیکھیے اس میں اہل الحدیث کے لیے جو قرآن حدیث کے پیروکار ہیں ان کے لیے بہت بڑا شرف ہے کہ جب ہر کسی کو اس کے امام کے نام پہ بلایا جائے گا، ان کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پہ بلایا جائے گا، کیونکہ یہ نبی پاک کے پیروکار ہیں، براہ راست آپ کی اتباع اور اطاعت کرنے والے۔ اس لیے انسان کو قرآن حدیث کی اتباع کرنی چاہیے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الذین اوتوا العلم من قبلہ اذا یتلی علیہم یخرون للاذقان سجدا، اہل علم جو ہے وہ قرآن مجید پڑھ کے سن کے روتے ہیں، یہ اہل علم کی نشانی ہے۔ ایک مفسر کا قول ہے
العالم ما ابقاہ العلم، عالم وہ ہے جس کو اس کا علم رونے پر مجبور کر دے۔ دیکھو زیادہ ہنسنا یہ انسان کے لیے نقصان دہ، دل کو مردہ کرتا ہے۔ انسان کو کبھی کبھی تنہائی میں رونا بھی چاہیے، اللہ کے سامنے آنسو بہانے چاہیے، اور یہ بڑے قیمتی لمحات ہمارے پاس ہے، سحری کے وقت، افطاری کے وقت اور راتوں کی تنہائیاں ہمارے پاس موجود ہیں، آنسو بہانے چاہیے، آنسو بڑے قیمتی ہے۔ اس حوالے سے انشاءاللہ گفتگو ہوگی تاک راتوں کے اندر انشاءاللہ، یعنی ساری رات بیدار رہنے کا پروگرام بنایا گیا ہے، تو آپ بھی بیدار ہوں گے نا انشاءاللہ، تو انشاءاللہ سحری کا بھی انتظام ہوگا، تو آپ احباب یہ 5 تاک راتیں اس سال وقف کر دیں، انشاءاللہ آپ کو وہ لذت محسوس ہوگی، شاید زندگی میں آپ کو ایسی لذت محسوس نہ ہوئی ہے۔ آگے سورہ کہف ہے، اصحاب کہف کا واقعہ اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا۔ یہ سورہ کہف کی جو ابتدائی 10 آیات ہے نا، یہ بہت قیمتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان 10 آیتوں کو یاد کر لو، دجال سے بھی تمہاری ملاقات ہو جائے نا، دجال کے سامنے یہ 10 آیتیں پڑھ دینا، اللہ تمہیں دجال کے فتنے سے محفوظ فرما لیں گے۔ سورہ کہف میں اللہ تعالیٰ نے اصحاب کہف کا واقعہ ذکر کیا۔ دقیانوس بادشاہ تھا، اس کے زمانے میں یہ چند نوجوان جو اپنے دین کو بچانے کے لیے نکلے، وقت کی حکومت مخالف ہے، خیر انہوں نے اپنے گھروں کو چھوڑ دیا۔ یہ چلتے چلتے ان کے پیچھے ایک کتا، کہتے ہیں کہ ایک چرواہا ان کے ساتھ ملا کہ میں بھی آپ کے ساتھ جانا چاہتا ہوں، ایک کتا بھی ساتھ مل گیا۔ انہوں نے کتے کو بڑا بھگایا، تو کہتے ہیں کہ کتا ساتھ ہی جا رہا تھا، یعنی زبان حال سے کتا یہ کہہ رہا ہے کہ میں تمہارا دفاع کروں گا، میں نیک تو نہیں ہوں، نیکوں کا دفاع تو کر لوں، دفاع تو کرنے دو، میں تمہاری مدد کروں گا، مجھے ساتھ لے چلو۔ خیر یہ چلے، یہ غار کے اندر جا کے سوئے، کتا باہر جو ہے بیٹھ گیا، تو ایسے سوئے کہ 300 سال تک شمسی اعتبار سے اور 309 سال تک قمری اعتبار سے سوئے رہے۔ اس کے بعد بیدار ہوئے، جب بیدار ہوئے تو پوچھنے لگے کتنی دیر سوئے ہے؟ کہا دن یا دن کا کچھ حصہ۔ خیر ان کے یہ بات چھوڑو، کھانا لے کے آؤ۔ کھانا جو ہے دیکھنا، ایک بندے کو بھیجو صاف ستھرا جس ہوٹل میں کھانا وہاں سے لے کے آنا۔ تو جو آدمی باہر نکلا اس نے دیکھا یہ تو حالات ہی بدلے ہوئے ہیں۔ خیر اس کے پاس وہ سکے تھے، ہوٹل والے کے پاس گیا، کھانا دو اور سکے دیے۔ اس نے کہا آپ کے پاس یہ سکے کتنے ہیں، کہاں سے لیے؟ اس نے کہا کیا مطلب؟ آواز بولی بھی چینج ہو چکی ہے، کیا مطلب؟ کہا یہ آپ کو مدفون شدہ مال ملا ہے، تو کتنا ملا ہے؟ اس نے کہا اللہ کے بندے میں تو کھانا لینے آیا ہوں۔ کہا اچھا بڑا بھولا بن رہا ہے۔ خیر انہوں نے پکڑ لیا، پکڑا تو مزید جو اس وقت منتظمین تھے ان کو بلایا گیا، کہا تمہارے ساتھ اور کون ہے؟ خیر غار تک یہ پہنچے تو بات چیت ہوئی، تو اللہ تعالیٰ نے یہ معاملہ بعد میں الجھایا۔ خیر غار والوں کا معاملہ یعنی ملاقات ہوئی، مکالمہ ہوا، انہوں نے بتایا کہ فلاں بادشاہ کا زمانہ تھا، اس وقت ہم دین بچانے کی خاطر بھاگے تھے، اس وقت جو بادشاہ تھا اس نے اللہ سے دعا کی تھی یا اللہ میری قوم آخرت پہ ایمان نہیں رکھتی، کوئی ایسا واقعہ دکھا کہ ان کو آخرت پہ یقین آ جائے۔ اللہ نے اس کی دعا کو قبول کیا۔ خیر جو اس وقت پھر بھی مشرکوں کا غلبہ تھا، مشرکوں نے غلبہ پا کے کہا کہ ہم جہاں یہ غار ہے اس کے اوپر ایک مسجد بناتے ہیں، تو یاد رکھیے جہاں قبریں موجود ہوں وہاں مسجد نہیں بنانی چاہیے۔ تو بہرحال یہ کتنے تھے؟ اللہ نے کہا بعض کہیں گے 3، چوتھا ان کا کتا، بعض کہیں گے 5، چھٹا ان کا کتا، بعض کہیں گے 7، 8واں ان کا کتا، فرمایا اللہ ان کی تعداد کو خوب جانتے ہیں۔ تو دیکھیے ایک نقطہ تو اس سے یہ ملا کہ ان کے ساتھ جو کتا گیا کس لیے کہ میں صالحین کا دفاع کروں گا۔ یارو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی نیک لوگوں کا دفاع کریں، اگر ہم نیک لوگوں کا دفاع نہ کریں تو ہم سے تو پھر وہ کتا ہی اچھا ہے۔ چلو نیک ہم نہیں ہیں تو نیکوں کا دفاع کر کے ان میں شامل ہو جاؤ۔ دوسرا نقطہ یہ ملا کہ جو کتا تھا وہ کتا ہی رہا، بندہ نہیں بنا، کیونکہ اللہ نے بار بار کہا کلبہم ان کا کتا۔ تیسرا اس میں نقطہ یہ ہے
بعض نے کہا کہ اصحاب کہف کے نام لکھو، کتے کا نام لکھو، تعویذ لکھو، شفا ہو جائے گی۔ تو اللہ نے کہا ان کا کتا ہی رہا، مشکل کشا نہیں بنا، وہ مشکل کشا نہیں بنا، کتا ہی رہا۔ اور ایک نقطہ یہ بھی ہے، دیکھو کتا نجس ہے، ناپاک ہے، لیکن نیک لوگوں کے ساتھ ملا، نیک صحبت کی وجہ سے اللہ نے اپنے پاک کلام میں اس کتے کا کئی دفعہ ذکر کر دیا ہے۔ یہ تو ایک کتا ہے، اس کا اللہ تعالیٰ نے اتنا مقام بڑھا دیا، اگر ہم انسان ہو کے نیک لوگوں کی مجلس میں بیٹھیں گے اللہ ہمیں عزت نہیں دے گا، ضرور عزت عطا فرمائے گا۔ آگے بھی باتیں تو کہی ہے لیکن وقت ہو چکا ہے، تو انشاءاللہ کل پھر اس میں 4 فتنوں کا ذکر ہے، وہ ذہن میں رکھ لیں۔ دین کا فتنہ، جس طرح اصحاب کہف کو دین میں مبتلا کیا گیا، دینی حوالے سے پریشان کیا گیا، اس کا علاج یہ ہے کہ دینی حوالے سے انسان فتنے میں مبتلا ہو جائے، نیک لوگوں کے ساتھ مل جائے۔ آپ دینی فتنوں سے بچنا چاہتے ہیں، علماء کے ساتھ، نیک لوگوں کے ساتھ جڑ جائیے بس۔ دوسری بات، اقتدار کا فتنہ، یہ کل اس کا ذکر آئے گا، ذوالقرنین بادشاہ کا جہاں ذکر آئے گا۔ علم کا فتنہ، اس کا بھی ذکر آئے گا آگے۔ تو خیر یہ دینی فتنے کے حوالے سے، اور اسی طرح مال کا فتنہ، یہ بھی ایک فتنہ ہے۔ تو مال کے فتنے سے اگر آپ بچنا چاہتے ہیں تو بس حلال کمائیں اور صحیح جگہ پہ لگائیں، تو آپ مال کے فتنے سے بچ جائیں گے، ورنہ یہ مال آپ کو برباد کر دے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ دین کو سمجھنے کی اور عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔